اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 11 to 20، جز 18، رکوع نمبر 2۔ ٹھیک ہے، 18ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلا رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ فرسٹ رکوع میں ہم نے ڈیل کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا بتائی جو کہ زنا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اڈلٹری کرتے ہیں ایکچولی، یعنی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ زنا کریں تو ان کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے کہ اس نے اس کو اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بٹ اس کو کیا کرنی پڑے گی، قسم اٹھانی پڑے گی 4 مرتبہ، کیونکہ اگر وہ 4 گواہ نہ لا پائے، 4 گواہ لے آئے تو الگ پھر اس کا معاملہ ہوگا کہ اس کو مطلب وہ جو عورت ہے پھر اس کے اوپر سٹوننگ کی جائے گی، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتا تو اس کو 4 مرتبہ گواہی دینی۔ اب اس صورت میں 80 کوڑے اس مرد کو نہیں مارے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر تعلق شوہر اور بیوی کا ہے۔ کوئی غیر مرد اگر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے تو اس کا معاملہ 80 کوڑے کہ اس نے تہمت لگائی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ریلیشن شپ کا میٹر آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو رولنگز ہے الگ رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ اپنے آپ کو لعنت بھیجے گا، پھر عورت کہے گی کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے گی، اور یہ اگر سچا ہوا تو مجھ پر لعنت ہے۔ اس پورے پروسیس کو لیان کہا جاتا ہے، یعنی لعنت جس میں بھیجی جاتی ہے، تو یہ پورا وہ پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اب جو آ رہا ہے، ہم نے جو لاسٹ آیت جو ہم نے سورہ نور کے فرسٹ رکوع کی جو لاسٹ آیا ہم نے پڑھی تھی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، یہ معاملہ بہت بڑھ جاتا۔ یہ تمہید باندھی جا رہی تھی اس رکوع کے لیے۔ کس رکوع کے لیے؟ یہ جو نیکسٹ رکوع آ رہا ہے جس کے اندر واقعہ افک بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، افک ورڈ ہم آپ لوگوں کو یہاں پر لکھا ہوا دکھا دیتے ہیں۔ افک ورڈ یہاں پر آیا ہے آیت نمبر 12 میں، یہاں پر دیکھیں لاسٹ ورڈ ہے یہ۔ افک کا مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، یہ واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو واقعہ افک کہا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے پاک دامنی کو واضح کیا اپنی آیتوں کے نزول کے ذریعے، یعنی عائشہ صدیقہ کی طہارت اللہ رب العزت نے خود بیان کی، ان کی پاکی، ان کا تقدس اللہ نے بیان کیا، کیونکہ لوگوں نے ان کے معاملے کو بہت سکینڈلائز کیا۔ اور ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ جو ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا مشرکان مکہ کو کہ مسلمانوں کو ہرانا اٹس ناٹ سو ایزی، کیونکہ یہ ان کی نفری قوت اور نہ ہی یہ اسلحہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ ان کے جو آرمیز ہیں، نہ ہی ان کے آرمرز ہیں، اس کے اوپر ان کی طاقت موجود ہے، بلکہ ان کی طاقت کس پر موجود ہے، ان کی طاقت منحصر کرتی ہے ان کے اخلاقیات پر، ان کے مینرز پر، ان کے کیریکٹرز پر، ان کے جذبوں پر، ان کے ایموشنز پر، ان کی اخلاقیات پر۔ یہ سارا یہ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے سے جس طرح یونائٹ ہو گئے ہیں، ان کی یونٹی کو توڑا جائے، ان کو اخلاقی پستی کی طرف مطلب اس چیز کو اسکینڈلائز کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی اگر تھوڑی بھی تعداد ہوگی تب بھی وہ ہم سے جیت جائیں گے، جس طرح بدر میں یہ لوگ جیت گئے، پھر جنگ احد میں ہارتے ہارتے پھر پاسا پلٹ گیا اور یہ جیت گئے۔ تو کیا معاملہ ہے جو یہ لوگ جیت جاتے ہیں مسلمان اور ہم ہار جاتے ہیں؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کم ہے یا ان کے پاس پیسے کم یا زیادہ ہیں، یا ان کے پاس اسلحہ کم ہے یا زیادہ ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ان کے اخلاق بڑے بلند ہیں، اور اب کیا کیا جائے، ان کو لوگوں کے نظر میں اخلاقی لوگوں کی نظر میں اس طرح شو کیا جائے کہ جیسے یہ اخلاقی طور پر بہت پست ہیں، ان کے اخلاق کچھ اچھے نہیں ہیں، ہم خالی ایسے سمجھا کرتے تھے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ یعنی اب یہ معاملہ اٹھاؤ تاکہ ہمارا کچھ ہولڈ آئے، مطلب اپنی اس میں، کیونکہ مشرکان مکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم ان سے جیت نہیں پا رہے ہیں۔
تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، نبی کو اذیت پہنچائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیسے پہنچائی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کوئی بھی دائی جو ہوگا اگر وہ ایموشنلی بہت ویک ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی کتنا بھی ٹارچر کیا گیا، مطلب ایسا حضرت ابو طالب کے جو ابو طالب تھے ان کے موجودگی تک تو اتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، صحابہ اکرام پر کیا گیا، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. لیکن ابھی تک اہل خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مطلب اس بات سے بھی اذیت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک یہ بات نہیں آئی تھی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد اور جو ابو طالب ہے ان کے وفات کے بعد جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا چاہا کہ نبی کی بیویوں کے اوپر الزام لگائے جائیں تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو جائے، ان کی جو مطلب جو ایک امیج ہے نعوذ باللہ ان کو ڈاؤن کیا جائے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، اور اس کا ایک ذریعہ بن گیا غزوہ بنو مستلق. ایک جنگ ہوئی، غزوہ ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے. اس کے بعد ان لوگوں کو یہ موقع مل گیا سکینڈل اٹھانے کا، اور اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. افک کا مطلب ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے حمزہ فا کاف، افک. افک کا مطلب ہوتا ہے سری بہتان، بہت بڑا جھوٹ جس کے اندر سلینڈرنگ ہو، جس کے اندر وہ جھوٹ میں کوئی حقانیت نہ ہو اور بہت بڑی تہمت ہو اس کے اندر موجود، اس کو افک کہا جاتا ہے، گڑی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی زبانی وہ بیان کیا ہے، تو ہم چاہ رہے کہ وہ پوری حدیث آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر دیں. کافی طویل ہے حدیث، اور بخاری میں وہ حدیث مینشن کی گئی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہمیں پتا ہوگا تبھی ہم لوگوں تک کنوے کر پائیں گے انشاءاللہ. تو ہم وہ حدیث ریڈ کرتے ہیں اور بیچ بیچ پہ ہم درمیان میں ایکسپلین کرتے رہیں گے جو بھی چیز انشاءاللہ نہیں واضح ہوگی. تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اس آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، یعنی کہ 10ویں ان دا سینس 11 سے لے کر 20 تک حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں 11 سے لے کر 20 تک آیتیں، جبکہ منافقین نے آپ پر بہت بڑا بہتان باندھا تھا، جس پر اللہ کو بسبب قرابت داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت آئی اور یہ آیتیں نازل فرما دی. یعنی کہ چونکہ وہ نبی سے ریلیٹڈ تھیں، کیونکہ جو ام المومنین ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زوجہ ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور وہ ریلیٹڈ ہیں، وہ کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں. تو نبی سے نسبت رکھنے والے ہر مطلب ان کی جو اہل بیت ہیں، اگر ان کے معاملے میں کوئی بھی بات آئے گی تو وہ بات نبی کے اوپر بھی آ جائے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی بیان کی. اب واقعہ کیا ہے، اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب بھی سفر میں کسی بھی سفر میں مے بی وہ جنگ کے لیے جا رہے ہوں یا کسی بھی واقع مطلب کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہوتا تھا تو جنگ کے دوران یا کسی بھی تجارت کے لیے تو ایک بیوی کو اپنے ساتھ ضرور رکھا کرتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھی یا عادت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے. قرعہ یعنی کہ جو چٹھیاں ڈالی جاتی اور ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے. چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکل آیا، اور وہ غزوہ کون سی تھی؟ غزوہ بنو مستلق. غزوہ بنو مستلق کے وقت حضرت عائشہ کا قرعہ میں نام نکل آیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی. یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے.
اب یہ بات ہم پہلے ہی ڈیل کر چکے ہیں کہ یہ جو سورہ نور اس کا جوڑا ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ ہجرت ہوئی ہے اس کے 5 سال بعد احزاب نازل ہوئی، اور اس کے اندر پردے کا حکم آ چکا تھا. اور جو سورہ نور ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو 5 ہجری میں پہلے ہی واقعہ اس کا جو پردے کے احکامات نازل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ بلکہ تمام ام المومنین، تمام مومنین عورتیں جو تھے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا اس دوران. تو یہ پردے کے بعد کی بات ہے، یہ یعنی کہ 6 ہجری کی بات ہے، یہ جو ابھی واقعہ افک ہم پڑھ رہے ہیں. پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے. میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی تھی. اب ہودج کس سے کہا جاتا ہے؟ وہ جو جیسے ڈولی ٹائپ کا ہوتا ہے نا، جس کو پہلے ایسے کیا کیا جاتا تھا، اس کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی، جو اونچے اشراف، جو اونچے گھرانے کی عورتیں ہوتی تھی، وہ کیا کرتی تھی، اس ہودج میں بیٹھتی تھی اور ان کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا تھا. اور کیونکہ پردے کا اہتمام پہلے کیا جاتا تھا تو اس کے اندر سے اٹھا کے لے جاتے تھے، اور پھر جہاں پر بھی لے جا کے رکھنا ہوتا تھا وہ رکھ دیتے تھے. پھر وہ لوگ جو اٹھانے والے وہ ہٹ جایا کرتے تھے، پھر وہاں اس میں سے عورتیں باہر نکل آیا کرتی تھی. یہ معمول ہوا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ کا بھی وہی معاملہ تھا کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھتی، اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی. جب قافلہ چاہتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے فارغ ہوئے، یعنی غزوہ بنو مستلق جب مکمل ہو گیا تو وہ پھر سارے لوگ فارغ ہوئے، واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے. رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی. میں قضائے حاجت کے لیے نکلی، اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی. یعنی اب وہ جب غزوہ مکمل ہو گئی تو رات کو اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا، تو لوگوں نے آواز لگا، مطلب یلغار کی جاتی ہے نا کہ چلو اب لوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو کسی نے آواز لگا دی، جو آواز لگاتے کہ اب سارے لوگ اپنا سامان اٹھا لو، خیمے اٹھا لو، اب ہم اپنے شہر کی طرف کوچ کر رہے ہیں. تو سارے لوگ چلنے لگے، اور حضرت عائشہ نکل گئی تھی کہیں دور حاجت کے لیے. اب کیا ہوا کہ پھر واپس لوٹی، لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نیکلس پہنا کرتی تھی، تو وہ جو نیکلس تھا، ان کا جو ہار تھا، وہ کہیں کھو گیا. مطلب وہ جو حاجت سے واپس آئی اور نیکلس نہیں پایا تو اس کو ٹٹولنے کے لیے چلی گئی، مطلب اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی. میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی. یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا. جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی. یعنی کہ مطلب اس ٹائم پر ہے نا، جو عورتوں کا وزن بڑا کم ہوا کرتا تھا. اور حضرت عائشہ شی واز ویری سلم، کیونکہ ان کی والدہ نے جب نکاح سے پہلے بھی نا بہت سارے وہ ان کو کھیرا اور کھجور وغیرہ کھلایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت پتلی دبلی تھی. تو وزن نہیں پتا چلا کرتا تھا کہ اس کے اندر اس کے اندر ہودج میں کوئی بیٹھی ہوئی بھی ہے نہیں. انہوں نے سمجھا کہ بیٹھی ہوں گی کیونکہ یلغار ہو چکی ہے، سب لوگ نکلنے ہی والے ہیں، تو وہ اٹھا کر لے گئے. لیکن حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہ تھی. اب کیا ہوا، اس وقت تک عورتیں کچھ ایسی کھاتی پیتی نہ تھی، اور مطلب اتنی دبلی ہوا کرتی تھی. تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے کا پتہ ہی نہ چلا. اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی، یعنی کہ بہت کم سن تھی، شروع عمر کی تھی، تو بہت کم مطلب ویک بھی تھی. الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا. جب میں وہاں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، یعنی قافلہ کوچ کر چکا تھا. نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا. میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بیٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں. دیکھیں، شی ایکٹڈ ویری انٹیلیجنٹلی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ نہیں کیا کہ چلو میں بھی اب پیچھے چل پڑتی ہوں اور کہیں نہ کہیں تو میں آگے جا کے مل جاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ مطلب اپنی انٹیلیجنس کے، شی واز ویری انٹیلیجنٹ ایکچولی حضرت عائشہ.
تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں بیٹھ گئی, کہا کہ یہیں سے مجھے لے کے جاتے ہیں, لے کے جایا گیا ہے, میں یہیں بیٹھی رہوں گی, تاکہ ان کیس اگر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے موجود تو سارے یہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے, تلاش کرتے, اگر میں کہیں ادھر ادھر راستے پر نکل گئی تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ وہیں بیٹھ گئی جہاں سے وہ مطلب جہاں سے ان کا ہودج اٹھایا گیا تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے, صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے. اچھا, حضرت صفوان بن معطل ان کا یہ کام تھا کہ جو لشکر آگے چلا جاتا تھا ان کے تھوڑا پیچھے آتے تھے, پیچھے ان دا سینس کہ کم از کم ان کے کچھ دیر بعد نکلا کرتے تھے, اور جب لشکر پورا نکل جاتا تھا, نظروں سے تھوڑا اجل ہو جاتا تھا, تب یہ کیا کرتے تھے, ساری جگہوں کو ٹٹولتے تھے کہ یہاں سے لشکر اٹھا ہے, سارے لوگ نکل گئے ہیں, اب کوئی ان کا سامان تو نہیں رہ گیا, کوئی بوڑھا ہو, کوئی بیمار ہو, کہیں پڑا رہ گیا ہو, کوئی کچھ ہو گیا, تو یہ پوری جگہ کا معائنہ لیتے تھے, کوئی چیز پڑی رہ گئی ہو, کوئی بھول گیا ہو, وہ سب کلیکٹ کرتے تھے اور پھر پیچھے سے جا کے مل جاتے تھے. اب یہ حضرت صفوان جو تھے وہ وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, حضرت صفوان وہاں موجود تھے, صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے. رات کے پہر وہ سارا جو تھا لشکر نکل گیا تھا, اب صبح کی روشنی میں حضرت صفوان بھی نکلنے والے تھے, تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کو دیکھا. ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا ہی تھا, غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھ لیا تھا, دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور با آواز بلند کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کوئی بات نہیں کہی کہ آپ عائشہ ہیں یا کوئی ہے یا چلو میرے ساتھ, انہوں نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ وہ آواز کو سن لیں. اور اب چونکہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی تو اب ویسے بھی وہ دیکھنا اور بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتے, نہ حضرت عائشہ گوارا کرتی, اور چونکہ وہ بھی صحابی تھے تو وہ بھی نہیں, تو انہوں نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ پہچانے کیسے ہی حضرت عائشہ ہے, کیونکہ 5 ہجری میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور 4 ہجری تک وہ کوئی عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی تھی, تو وہ جانتے تھے نا, ایک انسان کی ساکھ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کو انہوں نے پہچان کر انا للہ پڑھ دیا. اب ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی. انہوں نے جھٹ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا. میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے. قسم اللہ کی, نہ وہ مجھ سے کچھ بولے, نہ میں ان سے کوئی کلام کیا, نہ سوائے اس کے کہ انا للہ کہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا ہو. یعنی آپس میں کوئی چٹ چیٹ نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے انا للہ سن کے اٹھی اور پھر فوراً سے وہ چل کر لشکر سے جا ملے. بس اتنی سی بات کا بس دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے. بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا. ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر بات کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اب یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ یہ رئیس المنافقین ہے. یہ یہودی تھا, یہودیوں کا سردار بننے والا تھا, اور یہ بہت بڑا منافق تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اس کو کہا گیا ہے رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار, کیونکہ یہی جو چاہتا تھا, کیا کیا کرتا تھا, بہت سارے فساد برپا کیا کرتا تھا. تو اسی نے یہ جب دیکھا ان کو آتے ہوئے دونوں کو اونٹ پر سوار, تو اس نے ہی بات کو کیا کر دیا, اسکینڈلائز کر دیا. اب اس نے کیا کیا, باتیں بنانا شروع کر دی. مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر ہی میں رہی. اب حضرت عائشہ جیسے ہی وہاں پہنچی ہیں, مدینہ آئی ہیں, اب ایسا ہوتا ہے نا کہ موسم چینج ہو جاتا ہے, دوسری جگہ سے لوٹتے ہیں تو اکثر بیمار پڑ جایا کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ 1 مہینے تک اپنے گھر میں بیمار پڑی رہی اور وہ اندر ہی چلی گئی تھی, مطلب وہ گھر ہی میں رہنے لگی. اور چونکہ پردے کی آیتیں بھی نازل ہو چکی تھی تو ویسے بھی عورتیں گھروں میں ہی رہنا پسند کرتی تھی, تو وہ گھر میں رہی اور ان کو خبر نہیں تھی باہر کیا چل رہا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. اب یہ جو تھی اپنے گھر میں آ گئی اور گھر میں رہی. پھر ہاں جی, میں مہینے بھر تک گھر میں
ہی بیمار پڑی رہی، نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ گل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہا کرتے تھے، ان کو سب خبر تھی کہ کیا معاملہ چل رہا ہے باہر۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا، ان کے خلاف ساری باتیں چل رہی ہیں، اور وہ وہ یوں محسوس کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھ سے کچھ کم ہو گئی ہے اس غزوہ کے بعد۔ کمی کی وجہ کیا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پائی۔ مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا تھا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں پاخانے نہیں ہوتے تھے، اور عرب کے قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں بھی ام مستہ بنت ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ اب یہ ام مستہ ہیں، یہ ایک صحابی کی ماں ہے، جو کہ کون ہے؟ عبد المطلب کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس کا مطلب عبداللہ جو ہیں ان کی بہن ہے ابی رحم، سوری ہاں ابی رحم جو ہیں وہ ان کی بہن ہے عبداللہ کی، تو ان کے مطلب جو بیٹی ہیں ام مستہ، وہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی رفع حاجت کے وقت جاتے وقت، ٹھیک ہے۔ ام مستہ بنت ابی رحم بنت عبد المطلب بن ابو عبد المناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی۔ یہ ام مستہ میرے والد صاحب کی خالہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ بن عبادہ بن عبد المطلب تھا، یعنی ام مستہ ہیں، مستہ کی ماں، تو ان کے بیٹے کا نام ڈیفینیٹلی مستہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ام مستہ ہیں اور مستہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ام مستہ، اور مستہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بردر ہیں۔ اب کیا ہوا دیکھیں، جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھ گیا، اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستہ غارت ہو۔ مستہ کون؟ ان کا اپنا خود کا بیٹا۔ ام مستہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے مستہ کو کہ میرا بیٹا غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا کہ تم نے بہت برا کلمہ کہا ہے، توبہ کرو۔ یعنی تم اپنے بیٹے کو گالی دیتی ہو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ مستہ جو تھے بدری صحابی ہیں، اور ام مستہ جو ان کی ماں ہے ان کو مطلب غارت ہونے کی مطلب گالی دے رہی ہیں۔ اس وقت ام مستہ نے کہا، بھولی بیوی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ یعنی معاملہ یوں ہوا تھا جبکہ یہ منافقوں نے بات کو اتنا اچھالا کہ کچھ جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کی باتوں میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ مستہ جو تھے حضرت مستہ آ گئے تھے ان کی بات میں، حضرت حسان بن ثابت وہ باتوں میں آ گئے تھے، اور ان کی زبان سے بھی یہ باتیں نکل گئی تھی۔ تو والدہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہیں؟ لان تان کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ روک رہی ہیں کہ دیکھو تم بدری صحابی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، اور ان کو اب بھی خبر نہیں ہے کہ میرے ہی بارے میں وہ انہوں نے کچھ کہا ہے۔ اب ان کی والدہ بتاتی کہ میرا بیٹا بھی آپ کی اس باتوں میں شامل ہے، بہتان لگانے میں، تو وہ بھی شامل ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو بیان کرو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کے تمام کارستانیاں مجھے سنا دی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، مارے صدمے کہ میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ جوں تو کر کے گھر پہنچی،
اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کے ہاں ہو آؤں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں کیا باتیں پھیل گئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنے دل کو بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تم اتنا ٹینشن مت لو، آپ کی تو سوکنے بھی ہیں اور کچھ اور اتنے لوگ، اور آپ کس کی بیوی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو لوگوں کے لیے تو اتنا بڑا مطلب ایشو بنانا، وہ تو ان لوگوں کا شیوا ہی ہوگا جو لوگ آپ سے کیا کرتے ہوں گے، حسد اور بغض رکھتے ہوں گے۔ تو وہ شوق ہو گئی کہ یہ بات میرے والدین تک کو پتا ہے، یعنی کہ کتنا بڑا ان لوگوں نے ایشو کریٹ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب تو مجھے غم اور رنج نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ میں سر ڈال کر روتی رہتی تھی۔ کسی کا کھانا پینا، کس کا سونا بیٹھنا، کہاں کی بات چیت، غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں، یعنی کہ میں صرف روتی رہتی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ نیند آتی تھی، نہ سوتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہو گیا تھا۔ ساری رات اسی حالت میں گزرتی کہ آنسو کی لڑی نہ تھمتی۔ دن کو بھی یہی حال رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ وہی میں دیر ہوئی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابھی یہ میٹر کلیئر نہیں ہوا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی اس کے تعلق سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ لے رہے تھے کہ کیا میں حضرت عائشہ سے طلاق لے لوں، ان سے جدا ہو جاؤں، یا اس میٹر کو کوئی اور طریقے سے سلجھاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، مطلب ان کو کنفرم تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے دل ان کی عفت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی حضرت علی نے یہ تجویز کیا کہ آپ ان کے معاملات، حضرت عائشہ کے معاملات گھر کی خادمہ سے پوچھیں، کیونکہ خادمائیں ہر وقت گھر میں رہتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے نا، کیونکہ جو خادمہ ہوتی ہیں وہ جو مالک ہوتے ہیں ان کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ان کی خادمہ سے پوچھ لیں۔ حضرت عائشہ، اگر حضرت عائشہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے پاک دامن ہی تھی، اگر ان کیس اگر میٹر سچ ہوتا ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تجویز کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک کسی پر بھی بات واضح طور پر کنفرم نہیں تھی، لیکن حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی آپ حضرت عائشہ کی عفت اور پاکی کی گواہی دینے کو تیار ہیں۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ عائشہ کی کوئی بات شک اور شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ بریرہ نے کہا اللہ کی قسم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ یعنی کہ ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تو وہ جانتی تھی کہ حضرت عائشہ میں کوئی بھی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، صرف یہ بات ہے
کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندھا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور سو جاتی ہیں، تو بکریاں آ کر کھا جاتی ہیں، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں پایا۔ مطلب انہوں نے قصور بھی دیکھے، ہماری نظر میں تو یہ کبھی قصور بھی نہیں ہوگا، انہوں نے صرف ایک یہ بات پائی کہ وہ کیا کرتی تھی، آٹا گوندھ کے سو جایا کرتی تھی اور بکریاں آ کے اس آٹے کو کھا جاتی تھی۔ تو وہ اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ بس یہی بات ان کے اندر ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کبھی کوئی مطلب ان کے اندر قصور نہیں پایا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں میں بھی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ یعنی میں کیا کم تھا کہ اب میری بیویوں پر بھی مطلب تہمتیں اور ایذائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یعنی کہ لوگ حضرت صفوان کا نام لیتے ہیں، حضرت صفوان میں بھی میں نے بھلائی پائی ہے، اور میری گھر والیوں کو بدنام کرتے ہیں، میں نے اپنی گھر والیوں کے اندر بھی پاک دامنی ہی پائی ہے۔ تو یہ جن لوگوں کے دونوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں وہ دونوں میری نظر میں اور میرے اہل خانہ کی اور میرے خادماؤں کی نظر میں بھی وہ کیا ہیں، پاک باز لوگ ہیں۔ اور وہ حضرت صفوان جو ہے پہلے سے آیا کرتے ہیں میرے گھر میں، لیکن کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں پیش آئی۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کر دیں گے، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ جس نے بھی یہ بات کو اسکینڈلائز کیا آپ اس کا حکم دیں، ہم کیا کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سربراہ تھے، سردار تھے۔ تو یہ بڑے نیک وقت مگر حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے ہوتے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب ہی تھا کہ اوس اور خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ یعنی کہ وہ جب حضرت سعد جو کھڑے ہوئے سعد بن معاذ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اوس اور خزرج والے جو بھی ہوں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے قبیلے کی بات کریں نا، آپ اپنے دوسرے کے قبیلے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے آپس میں دونوں میں ایک طریقے سے لڑائی ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میٹر کو سارٹ کیا اور پھر معاملے کو کنٹرول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ، یعنی کہ جو باہر چل رہا تھا، یہ وہاں کی بات ہے۔ میرا حال یہ تھا، یعنی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آگے کی داستان، کہ میرا حال یہ تھا کہ یہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کے بھی ہوش گم کر دیے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بات فرما کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے
تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر فی الحقیقت تو کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کی اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دے دیجئے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ یعنی کہ حضرت عائشہ جو تھی نا، بہت ینگ ایج کی تھی، اور وہ غصہ ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کرتی، آپ میری طرف سے جواب دے دیں۔ اور مطلب ان کو اس بات سے آنسو تھم گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پاک باز ہو تو اللہ تمہاری گواہی دے دے گا۔ تو بس ان کے دل میں یہ اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی بھی بات کی ڈر نہیں ہے، تو ان کے آنسو تھم گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات حالانکہ ابھی بھی نہیں کر رہی، ناراض ہو گئی تھی، اور کہا کہ حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ جواب دے دیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اب میں کیا جواب دوں، تو وہ بھی مطلب اسپیچ لیس تھے کہ میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دے دیں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کی بات سنیں، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ سب نے ایک بات سنی، یعنی کہ جو میری تہمت والی بات تھی آپ سب نے سن لیا، اسے آپ نے دل میں بٹھا لیا، یعنی کہ آپ اس کو سچ سمجھ بیٹھے ہیں، اور گویا کہ وہ سچ ہی سمجھ لیا ہو اس کو۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی یہ مان لو گے؟ یعنی لوگوں نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں تو آپ نے مان لیا، اگر میں کہوں گی کہ میں پاک دامن ہوں کیا آپ مان لو گے؟ یعنی کہ لوگوں کی باتوں پر آپ نے، جو انسان کی یہی مینٹالٹی ہوتی ہے نا، ہر انسان کی، کہ کیا کرتے ہیں جو بری باتیں ہوتی ہیں نا دوسروں کے متعلق، وہ کیا کر لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں، ہاں بھائی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کیا کرتا ہے، کسی کے بات میں خیر بتاتا ہے، کسی کے اندر اخلاقی بات بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس سے بڑی خیر ہمیں ملتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خیر بتائی جا رہی ہے تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور کوئی بری بات بتائی جا رہی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بری بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اچھی والی بات میں تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن بندے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اسے حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر انسان کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کتنی شی واز ویری ینگ بٹ شی واز ویری انٹیلیجنٹ۔ انہوں نے ایک جملہ کہا لیکن بات بالکل پتے کی تھی، کہ اگر وہ لوگ ان لوگوں کی ایک بات بولنے پر آپ مان لے رہے ہیں تو میری بھی ایک بات بولنے پر آپ مان لے کہ اللہ کی مطلب میں گواہی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں گواہی دیتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں، تو اب آپ لوگ یہ بھی مان لو۔ تو وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا آپ لوگ یہ بات مان لو گے؟ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ آیت فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی اچھا ہے، بس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور بس میں جس میں سوری فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام نہ ہو، تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد کرتا ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں، آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا، تو میرے لیے تو وہی بات بہتر ہے جو کہ ابو یوسف نے کہا۔ دیکھیں سچویشن ایسی تھی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی تھی، کہا ابو یوسف، وہ بھول گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام۔ تو وہ مطلب وہ جو جس طریقے سے ان کے اوپر بات آئی ہوئی تھی، تو کیا کہنے لگی کہ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابو یوسف نے جس طرح سے کہا تھا فصبر جمیل، میں بھی وہی کہتی ہوں، صبر جمیل، میرا رب میرے ساتھ ہے
اور وہ میرے معاملے کو کیا کر دے گا، واضح کر دے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروٹ پھیر کر لیٹ گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا۔ لیکن یہ تو میرے شان و گمان میں مطلب وہم و گمان میں بھی بات نہ تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خفیہ وحی آ جائے گی، الہام ہو جائے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آ جائے گا۔ لیکن شی واز سو شاک کہ اللہ اکبر، میرے حق میں اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کر دی ہیں، مطلب وہ آیتیں جو کہ قرآن کا حصہ بننے والی ہیں۔ تو وہ ان کی تو خوشی کے مطلب کہ اللہ نے میری پاک دامنی قرآن میں رکھ دی۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کیا ہو جاتا، صرف ایک آگاہی دے دی جاتی نبی کو، لیکن یہ نہیں خبر تھی کہ آیتیں نازل ہو جائیں گی، حضرت جبریل آیتیں لے کر اتر آئیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں بھی کلام اللہ کی آیتیں اتری۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اور وحی جب ظاہر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطلب ان کی حالت ویسی نہیں رہا کرتی تھی جیسے کہ وہ عام طور پر بیٹھا کرتے تھے۔ پسینے جاری ہو جاتے تھے، بدن بھاری ہو جایا کرتا تھا، بخار چڑھ جایا کرتا تھا، کپ کپی چڑھنے لگتی تھی۔ اس طریقے سے وحی کے آثار لوگوں کو پتہ چل جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ جو وحی کے وقت ہوتے تھے اور پیشانی سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت جاڑوں میں بھی وحی کے نزول میں یہی کیفیت ہوا کرتی تھی، چاہے کتنی بھی -ڈگری میں ٹیمپریچر چل رہا ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آنے لگتے تھے۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اسی وقت میرے والدہ نے فرمایا، بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، واللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ ہی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی تعریف کروں گی۔ دیکھیں وہ اتنی غصے میں تھی، کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں شکریہ کروں، انہوں نے میری بات تو نہیں مانی، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کیونکہ اس نے میری برات نازل کی ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کھڑی ہونے والی۔ اور دیکھیں اپنی والدہ سے منع کر رہی ہے کہ میں نہیں کھڑے ہونے والی ہوں، اور اسی نے میری برات کو پاکیزگی کو نازل فرمایا ہے، یعنی میں تو صرف اسی کی تعریف کروں گی اپنے رب کی۔ بس آیت ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر 10 آیتوں تک نازل ہو گئیں۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد اور میری پاک دامنی ثابت ہو جانے کے بعد اس شر کے پھیلانے میں حضرت مستح بن اساسہ بھی شریک تھے۔ وہ جو ام مستح ملی تھی ان کے بیٹے جو حضرت مستح ہیں وہ بھی اس بات میں شامل ہو گئے تھے، اور انہیں میرے والد صاحب ان کی محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دے دیتے تھے، یعنی کہ ہی واز ویری ویک اکنامکلی، اور وہ ان کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی حضرت مستح کی، تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، ان کو فائنینشلی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے کچھ مدد کا سامان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ یہ معاملہ جب انہوں نے سنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ حضرت مستح بھی اس بات میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں، پھر بھی میری بیٹی پر تہمت لگاتے ہوئے انہوں نے مطلب گریز نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں گا، ان کا وہ جو راشن وغیرہ جو دیا کرتا تھا میں اس کو ہی بند کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے آپ حضرت ابو بکر صدیق کو روک دیا کہ نہیں، اگر کوئی کچھ کرے گا تو کیا آپ اپنی طرف سے خیر بند کر دیں گے، آپ نیکی کیوں بند کر دیں گے، اگر کوئی وہ تو ان کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے آپ خیر کریں، ان کا معاملہ ہے وہ جو کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ جو محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب اس شخص نے میری بیٹی پر تہمت باندھی ہے تو اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا سلوک نہیں، مطلب کچھ بھی سلوک ان دا سینس کہ میں ان کی کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں کروں گا۔ اس پر آیت وَلَا يَأْتُلْ أُولُو الْفَضْلِ تک وہ اس کے آگے جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں، یعنی کہ جو فائنینشلی
مطلب اسٹرانگ ہیں، انہیں نہ چاہیے کہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ کے مہاجروں سے سلوک نہ کریں، یعنی ان پر مال خرچ نہ کریں، اس کی قسم نہ اٹھائیں کہ ہم نہیں خرچ کریں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ بخشش والا اور مہربانی والا اللہ تمہیں بخش دے؟ یعنی اگر تم اللہ سے بخشش چاہتے ہو تو لوگوں پر مہربانی کرتے رہو، ان پر مال خرچ کرتے رہو۔ اسی وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، میں تو اللہ کی بخشش کا بہت خواہاں ہوں، میں تو خوب اللہ کی بخشش چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت حضرت مستح کا وظیفہ جاری کر دیا اور فرما دیا کہ واللہ اب عمر بھر تک اس میں کمی یا کوتاہی نہ کروں گا۔ میرے اس واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھیں، دریافت فرمایا تھا۔ یہی بیوی صاحبہ تھی جو حضور کی تمام بیویوں میں میرے مقابلے کی تھی۔ اب وہ میرے مقابلے کی کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ حضرت زینب کے لیے بھی اللہ نے آیتیں اتاری تھی نکاح کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح جو تھا کیا کر دیا تھا کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب سے، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے۔ تو وہ کیا کہتی ہیں کہ حضرت زینب کا بھی کے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی اور میرے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی، تو ہم کیا ہیں؟ بالکل برابر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ اس پر پراؤڈ فیل کیا کرتی تھی، میرے مقابلے کی تھی، لیکن یہ اپنی پرہیزگاری اور دینداری کی وجہ سے صاف بچ گئی۔ مطلب وہ اتنی پاک دامن اور پرہیزگار تھیں کہ جب ان کے اوپر تہمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بیان کی تو حضرت زینب نے فوراً انکار کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا عائشہ ایسا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچ گئی اور جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سوائے بہتری کے عائشہ کے بارے میں اور کچھ بھی نہ کہوں گی۔ میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتی ہوں۔ گو انہیں ان کی بہن حمنہ بنت جہش نے بہت کچھ بہلاوے بھی دیے، یعنی کہ جو حضرت زینب کی جو بہن ہے وہ کچھ نہ کچھ کہتی رہی کہ نہیں نہیں دیکھو جب سارے لوگ بول رہے ہیں تو بات تو ہوگی، لیکن وہ کہتی رہی نہیں نہیں میں نہیں مان سکتی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت زینب نے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیا تھا اس تہمت سے۔ بہت کچھ بہلاوے دیے، لڑی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمہ نہ نکالا۔ ہاں ان کی بہن نے تو زبان کھول بھی دی تھی اور میرے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ کی حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ ایک سند سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ سفر حضر میں میرے ساتھ رہا، میرے عدم موجودگی میں، یعنی حضرت جو صفوان جو تھے ان کے ساتھ جب میری بیوی کو جو وہ لوگ منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں میرے ساتھ رہے، میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آئے۔ اس میں اس میں ہے کہ سعد بن معاذ کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے تھے انہی کے قبیلے میں مستح تھی۔ اس میں یہ بھی بات موجود ہے، یعنی کہ جو نئی حدیث ہے اس کے اندر اور ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا کہ انہوں نے ابو یوسف کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ بھول گئی تھی ان کا نام۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اور بھی ڈیٹیل جو ہے دوسری احادیث میں آتی ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پاک بازی اور تقدس اور ان کی پاک دامنی اور عفت کو بیان کیا، تو وہ رہتے دم تک قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو محفوظ کر لیا، اور جب بھی پڑھنے والا قرآن کو پڑھے گا تو حضرت عائشہ کو طاہرہ، مطہرہ، پاکیزہ، عفت والی عورتوں میں، پاک دامنوں میں پائے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت برات حضرت عائشہ کی اس سورہ میں نازل کر دی۔ یعنی صرف یہ حضرت عائشہ کا نہیں، ہر اس عورت کے لیے تقدس کا معاملہ بیان کر دیا جس کے اوپر لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے کیا کرتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہیں پر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، بیکاز جو اب ٹائم پرمٹ نہیں کر رہا ہے، وہ جو باقی دو چار چیزیں ہم اس کے ہی واقعے میں جو احادیث سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی ڈیٹیل میں پتہ چل جائے، پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ آیتیں ہم کل لے لیں گے۔ یہ واقعہ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ حضرت عائشہ نے خود کوٹ کیا ہے اپنی زبانی۔ اچھا، جو دوسری احادیث ہے اس کے اندر کیا کیا ایڈیشن ہے
وہ ہم آپ لوگوں کو کوٹ کر دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ وہ جو دوسری حدیث ہے اس میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صفوان جو ہیں سفر حضر میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کی یہ بھی بات اس بات کی بڑی گواہی ہے کہ حضرت صفوان بن معطل کبھی بھی میری غیر موجودگی میں میری ازواج کے پاس پیش نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تہمت والی بات تو مطلب جینوین ہو ہی نہیں سکتی، مطلب اس کے پیچھے کے جو ثبوت دیکھے جائیں، انسان کیا مانگتا ہے، لاجک اور ایویڈنس مانگتا ہے نا، تو ایویڈنس یہاں پر دوسری احادیث میں ملتے ہیں کہ حضرت صفوان کبھی بھی حضرت عائشہ کے یا کسی بھی بیوی ازواج کے مطلب اکیلے ہونے میں وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوئے ہیں گھر میں۔ پھر دوسری احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی میرے گھر نہیں آیا، اس میں ہے کہ اس میں یعنی کہ دوسری حدیث میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے انہی کے قبیلے میں ام مستہ تھی۔ اس میں یہ بھی ہے یعنی کہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی خطبے کے دن کے بعد رات کو میں ام مستہ کے ساتھ نکلی تھی۔ اس میں یہ بھی موجود ہے، اس میں یہ بھی موجود ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ دوسری احادیث کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ پھسلی اور انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کو کوسا، میں نے منع کیا، پھر پھسلی، پھر کوسا، میں نے پھر ٹوکا، پھر الجھی، پھر کوسا تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ مطلب وہ جو ایک حدیث تھی اس میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کوسا مستہ کو، لیکن ایک حدیث میں آئے کہ کئی بار وہ پھسلتی رہی، اپنا کپڑا ان کے پیروں میں، کیونکہ اندھیرے کا وقت تھا نا، تو وہ کپڑا جو کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا، عورتیں جو جلابیب جو اوڑھ کر نکلتی تھی، جو چادریں تھیں وہ بہت لمبی ہوا کرتی تھی تو پیروں میں آتی تھی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار وہ پھسلتی تھی، اور جب وہ ٹھوکر لگتی تھی تو اپنے بیٹے کو کیا کرتی تھی، لان تان کرتی تھی۔ تو کئی بار ایسا ہوا تو حضرت عائشہ نے پھر ڈانٹا تھا کہ بھائی تم بدری صحابی ہیں مستہ، ان کو آپ برا بھلا کہتی ہو، تب انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تھا۔ اچھا، دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت سے مجھے بخار چڑھ آیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میری والدہ کے گھر پہنچانے کے لیے میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کر دیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو میرے والد اوپر کے گھر میں تھے، تلاوت قرآن میں مشغول تھے، اور والدہ نیچے کے مکان میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے دریافت فرمایا، آج کیسے آنا ہوا؟ یہ مطلب اور ڈیٹیلنگ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ پہنچی اپنے گھر، حضرت عائشہ میکے جب گئی ہیں غلام کے ساتھ، تو پھر وہ اپنے گھر کا منظر کشی کر رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اوپر کے کمرے میں کلام پاک پڑھ رہے تھے، اور والدہ جو تھی وہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ کیسے آئی ہیں، کس وجہ سے آئی ہیں، تو انہوں نے تو میں نے تمام بپتا کہہ سنائی، لیکن میں نے دیکھا کہ انہیں یہ بات نہ کوئی انوکھی بات معلوم ہوئی، نہ اتنا صدمہ اور رنج ہوا جس کی توقع مجھے تھی۔ اس میں ہے کہ میں نے والدہ سے پوچھا، کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اب تو مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا آنے لگا، یہاں تک کہ میری آواز اوپر میرے والد صاحب کے کان میں بھی پہنچی۔ وہ جلدی سے نیچے آئے، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میری والدہ نے کہا کہ انہیں اس تہمت کا علم ہو گیا، یعنی یا مہینے بھر کے بعد اب حضرت عائشہ کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے بارے میں کیا مطلب افواہیں اڑائی جا رہی ہیں جو ان پر لگائی گئی ہیں۔ یہ سن کر اور میری حالت دیکھ کر میرے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ابھی اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی گئی۔ یہاں میرے پیچھے گھر کی خادمہ سے بھی میری بابت سوال ہوئے، یعنی کہ جب وہ پیچھے چلی گئی تھی حضرت عائشہ، اب دیکھیں کوئی ایسے بہت بڑے بڑے گھر تو ہوا نہیں کرتے تھے، وہیں خادمہ ہوتی تھی، ایک ہی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوا کرتے تھے، تو وہ سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائری نہیں کی، نہیں پوچھا تھا، لیکن جب وہ میکے چلی گئی تھی حضرت عائشہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے خادمہ سے پوچھا، تو وہ بیان ان کو بعد میں پتا چلا ہوگا، خادمہ نے بتایا ہوگا کیسے سے آپ کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ یہاں میرے پیچھے گھر کی خادمہ سے بھی میری بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی موجودگی میں دریافت فرمایا، جس پر اس نے جواب دیا کہ میں عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھتی بجز اس کے کہ آٹا گوندا ہوا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور بے خبری سے سو جاتی ہیں،
اور بسا اوقات گندا ہوا آٹا کون کھا جاتا ہے؟ بکریاں کھا جاتی ہیں۔ بلکہ اسے بعض لوگوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ سچ بات جو ہو بتا دے، اس پر بہت سختی کی، لیکن اس نے کہا واللہ ایک سنار خالص سونے میں جس طرح کوئی عیب کسی طرح تپا تپا کر بھی بتا نہیں سکتا، اسی طرح میں صدیقہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی کہ آپ چاہے مجھے ڈپٹ لو، ڈانٹ لو، کچھ بھی کر لو، کیونکہ میں نے کوئی ایپ دیکھا ہی نہیں ہے تو میں بیان نہیں کر سکتی۔ مطلب میں کوئی بیان بازی تو کر نہیں رہی ہوں کہ اپنے پاس سے کچھ بھی کہہ دوں۔ تو میں نے کبھی اس کے علاوہ کہ وہ آٹا رکھ کے سو جاتی تھی اور بکری کھا جاتی تھی، اس کے علاوہ میں نے ان کے اندر کوئی اور بات دیکھی ہی نہیں ہے۔ جب اس شخص کو یہ اطلاع پہنچی جنہیں بدنام کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا قسم اللہ کی، میں تو یعنی حضرت صفوان جو ہے انہوں نے کہا میں تو آج تک کسی عورت کا بازو کبھی کھولا نہیں دیکھا، یعنی میں نے تو کسی کو بغیر آستین کے عورت کا ہاتھ تک نہیں دیکھا، تو میں کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہوں۔ بالآخر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو شہادت نصیب عطا فرمائے۔ اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے۔ اس وقت میری ماں اور میرے باپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انصاریہ عورت جو آئی تھی وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت شروع کی اور مجھ سے حقیقت حال معلوم کی، نصیحت شروع کی اور مجھ سے حقیقت حال دریافت کی، تو میں نے کہا ہائے کیسی بے شرمی کی بات ہے، اس عورت کا بھی تو خیال نہیں اس میں، یعنی کہ آپ حضرت عائشہ ناراض ہو رہی ہیں کہ کوئی غیر عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ خیر اگر وہ چلی جاتی ہیں اور آپ پوچھتے تو ایک الگ بات ہوتی۔ اس میں ہے کہ میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جواب دیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت ہر چند حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تلاش کیا، لیکن واللہ وہ زبان پر نہ چڑھ سکا، اس لیے میں نے ابو یوسف کہہ دیا۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اترنے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی، واللہ اس وقت میرا غم بھرا غصہ بہت ہی بڑھ گیا تھا، یعنی کہ وہ اتنی غصے میں تھی کہ منع ہی کر دیا، میں تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ہی نہیں کروں گی۔ اچھا ایک اور وہ نا دیکھیں ان کی انوسنس دیکھیں ابھی کیا کہیں گی، وہ کیا کہتی ہیں کہ میں اتنے غصے میں بڑھ چکی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ سے بھی کہا تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری بھی شکر گزار نہیں ہوں، نہ اپنے والدین کی ہوں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، صرف میں اللہ کی شکر گزار ہوں۔ تم سب نے ایک بات سنی لیکن نہ تم نے انکار کیا، نہ تمہیں ذرا غیرت آئی۔ اس میں ہے کہ اس قصے کو زبان پر لانے والی حمنا بنت جہش، مستح، حسان بن ثابت اور عبداللہ بن ابی منافق تھے۔ یہ چار لوگوں کا نام آیا ہے۔ حمنا بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن، مستح جو کہ مستح کی جو بیٹے ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے جو پوتے ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مستح، حسان بن ثابت کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں کہ درباری شاعر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بھی جو شاعر لوگ بری باتیں لکھا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی اشعار، مطلب جو ڈیفنس کے طور پر وہ اشعار بولا کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ تین مسلمان شامل ہو گئے، اور مین جو اسکینڈلائز کرنے والا تھا، سب سے بڑا ہاتھ تھا، وہ عبداللہ بن ابی کا تھا اس میں، جو کہ کیا تھا؟ منافق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کا سرغنہ تھا کون؟ یہ عبداللہ بن ابی، رئیس منافقین، اور یہی زیادہ تر لگاتا بجھاتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ میرے عذر کی یہ آیتیں اترنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں اور ایک عورت کو تہمت کی حد لگائی، یعنی حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ اور حمنا بنت جہش کو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر تہمت لگنے کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا علم آپ کے والد اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو چکا ہے، تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے گھر کے مردوں کو بھی، یعنی کہ میرے والد اور میرے شوہر تک یہ بات پہنچ گئی ہے، تو یہ میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس میں۔ جب ذرا ہوش میں آئی تو سارا جسم تپ رہا تھا اور زور کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کانپ رہی تھی۔
آپ کی والدہ نے اسی وقت لحاف اڑا دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جاڑے سے بخار چڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس خبر کو سن کر یہ حال ہو گیا ہوں۔ جب آپ کے عذر کی آیتیں اتری اور آپ نے انہیں سن کر فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے نہ کہ آپ کے فضل سے، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہتی ہو؟ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں نازل کی تو غصے میں کیا کہا کہ یہ آپ جو خوشخبری سنا رہے ہیں یہ آپ کا کوئی فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مطلب اتنے غصے میں تھی، سوچے تو اللہ آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق بھی چونک گئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں آپ کا فضل نہیں ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم اللہ کے رسول کے متعلق ایسی باتیں کہتی ہو؟ تو حضرت صدیقہ کیا کہتی ہیں، ہاں یہی میں کہتی ہوں، یعنی کہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ یہ فضل اللہ ہی کا ہے۔ یعنی سوچے وہ کتنی غصے میں ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن وہ غصہ جو تھا اس کے مطابق کہہ رہی ہے کہ میں تو ایسے ہی کہوں گی، یعنی کہ میں اللہ ہی کا فضل کہوں گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فضل نہیں ہے، یوں کہوں گی۔ ہاں، اب آیتوں کا مطلب سنیے، جو لوگ جھوٹ بہتان گڑی ہوئی بات لے آئے اور وہ ہیں بھی زیادہ، اسے تم اے آل ابی بکر اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ انجام کے لحاظ سے دین اور دنیا میں وہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہو گئی، آخرت میں بلند مرتبے مل گئے۔ یعنی اب یہ جو پورا واقعہ ہوا، حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں کیا نازل کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تمہاری خیر کے لیے تھا، کوئی اس میں وہ نہیں تھا، مطلب کہ اس میں تو تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز تھی۔ اب کیسے فائدے کی چیز تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ام المومنین حضرت عائشہ کی طہارت قرآن کریم میں بیان کر دی۔ اگر دیکھیں ایک خواب ہوتا یا کوئی الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جاتا تو جو تہمت لگانے والے ہوتے ان کی پھر بھی زبانیں بند نہ ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا دی تو اب تو حجت ہی قائم ہو گئی نا، اب کوئی بولنے والا بول ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی ان کی طہارت کی، یعنی کہ اہل بیت جو ہیں پاک لوگوں میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مطہرات بیویاں جو ہیں، اسی لیے ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے کہ وہ پاکیزہ عورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے، دیکھیں حضرت عائشہ کا کیا مقام رکھتی ہیں کہ وہ جنت میں کتنا اعلیٰ مقام ہے، جو 4 عورتوں میں حضرت عائشہ کا بھی نام شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کا بھی ریوارڈ دے دیا، پھر منافقوں کے چہرے کو کلیئر کر دیا ہے نا، یہ بھی تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ وہ جو معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا کہ اگر رہتی دنیا تک، یہ تو نہیں ہے کہ لوگ زبان بند کرنے والے کر لیں گے، اب قیامت تک ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ کبھی نہیں ہوگا، ایسے لوگ آتے رہیں گے جو پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر حدیں اور جو بھی رولنگز ہے وہ آیتیں نازل کر دی، مطلب یہ واقعہ ذریعہ بن گیا ایسی پاک دامن عورتوں کے ڈیفنس میں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی تاکہ قیامت تک اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو جو تہمتیں لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، وہ پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی رولنگز اور جو بھی قوانین بتا دیے ہیں تو یہ جو واقعہ ہے وہ اس کا ذریعہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کی برات قرآن کریم میں نازل ہو گئی جس کے آس پاس بھی باطل نہیں بھٹک سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اما صاحبہ یعنی کہ حضرت عائشہ کے پاس ان کے آخری وقت آئے تو فرمانے لگے ام المومنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی اور باقرہ یعنی کماری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی، مطلب وہ ان کے آخری وقت میں یہ ساری باتیں ان کو کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوصاف حمیدہ کا ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہی تھی، کرنے لگی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پاکیزگی کی شہادت بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یعنی کہ وہ اس بات پر فخر، یہ غرور کی بات نہیں تھی، یہ فخر کیا کرتی تھی کہ ہماری براتیں اللہ رب العزت نے کیا کی ہیں، آسمان پر اتاری ہیں، آسمان سے اتاری ہیں، آیتوں میں نازل کی ہیں، اتری ہیں۔ جبکہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ تو بتاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی حضرت عائشہ نے کہا میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس پر وہ بول اٹھی کہ تم نے مومنوں والا کلمہ کہا تھا، یعنی کہ ایک عورت اکیلی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے صرف ایک نامحرم مرد ہے تو اسے تو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، تو گھبرا جاتی، لیکن انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ، میرا رب میرے لیے کافی، یعنی کہ تو حضرت زینب کیا کہتی ہیں، اے عائشہ آپ نے تو بڑے مومنوں والے کلمات کہے تھے، مطلب یہ تو ایک ایمان والے کا ایمان ہی اس پر ہونا چاہیے کہ جب وہ مشکل میں پھنس جائے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑے کہ حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور میرا کام تو وہی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس پر وہ بول اٹھی کہ تم نے تو مومنہ والا کلمہ کہا تھا، پھر فرمایا جس نے پاک دامن صدیقہ پر تہمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا، اور جس نے اس کی ابتدا اٹھائی ہے جیسے عبداللہ بن ابی جو اسے ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لیے تو سخت ترین عذاب ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی ملعون ہے، ٹھیک قول یہی ہے، گو کسی نے کہا ہے کہ مراد اس سے دوسرے صحابی ہیں، لیکن یہ حضرت یہ جو بدترین عذاب کی جو بات ہوئی ہے وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے متعلق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں، ان کے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ یہ قول بھی ہے کہ اس لیے ہم نے اسے یہاں بیان کر دیا، ورنہ اس کے بیان میں کبھی چندہ نفع نہیں، کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزرگ صحابی میں سے ہیں، ان کے بہت سی فضیلتیں اور بزرگیاں احادیث میں موجود ہیں۔ یہی تھے جو کافر شاعروں کے ہجوم کے وقت شعروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کفار کی مذمت بیان کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب کفار مطلب یہ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بڑا عذاب ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی مطلب اس چیز کو الیبوریٹ کر دیا گیا کہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، بڑے بزرگ صحابی میں سے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اور ان کی ناموس ہے ان کی حفاظت اپنے شعروں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ جب کافر ہجوم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی شعر لکھا کرتے تھے، قرآن کے متعلق، دین کے متعلق، تو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے، اپنے شعروں کے ذریعے سے ان کا جواب، منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تم کفار کی مذمت بیان کرتے رہو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کرتے تھے کہ آپ شعر کہتے رہو، جبریل علیہ السلام آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ انہیں کیوں آنے دیتی ہیں، ان کے آنے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان میں سے جو تہمت لگانے والے ہیں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، تو فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ پھر فرمایا تمہیں نہیں خبر، یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کے ہجوم، یعنی کہ جب حضرت عائشہ کے سامنے وہ آتے تھے تو وہ تب بھی ان کا اکرام اور عزت کیا کرتی تھی، اور وہ اپنے بڑھاپے میں تھے اور اپنی آنکھیں کھو چکے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں شاید یہی ان کی سزا ہوگی کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے، بس یہی ان کا عذاب ہوگا۔ لیکن جو اصل عذاب کی بات ہو رہی ہے آیتوں میں وہ عبداللہ بن ابی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ تو یہاں پر ہمارا یہ جو واقعہ تھا مکمل ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عائشہ کی
نسبت سے ان تمام پاک دامن عورتوں کے لیے آیتیں نازل کر دی جن کے لیے لوگ بہتان لگاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیتیں، ان کا تقدس اس میں بیان کر دیا ہے، اور حضرت عائشہ کا یہ واقعہ اس چیز کا ذریعہ بنا کہ ان کے حق میں جو رولنگز ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، وہ نازل کر دی گئی۔ الحمدللہ۔ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو انشاءاللہ ہم پھر سے، آپ لوگ سوال کر لیجئے گا، ہم کل کے لیسن میں اس چیز کو دوہرا دیں گے۔ اسٹل آپ لوگ ایسا کریں کہ اس حدیث کو ایک مرتبہ پڑھیے گا تاکہ وہ ساری بات جو ہے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو باقی جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس اس واقعے میں ہمیں حضرت عائشہ کی کتنی، سوچے وہ کتنی معصوم ہوں گی اس وقت، اور کتنی انوسینٹ ہوں گی، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت ابو بکر صدیق ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے بندی کیا کر رہی ہو تم، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہی ہو کہ ان کا کوئی فضل نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، تو وہ کہتی ہیں ہاں، یعنی کہ یہ میں کہہ رہی ہوں اور میں انٹینشنلی کہہ رہی ہوں، اور بالکل غصے میں تھی وہ، اور کیا کہتی ہے، میں تو کسی کی شکر گزاری نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کی نہ پیرنٹس کی کروں گی نہ اپنے ہسبینڈ کی کروں گی، میں تو کس کی شکر گزاری کروں گی، اللہ کی، کیونکہ اسی نے میری برات ظاہر کی ہے۔ آپ لوگ تو کیا کر گئے تھے، میرے خلاف جو جو باتیں ہوئی آپ کو سچ مان کر بیٹھ گئے تھے، تو میں آپ میں سے کسی کا بھی مطلب آئی ایم ناٹ تھینکفل ایٹ آل ٹو یو آل، ٹھیک ہے؟ تو سوچے وہ کتنی اس ٹائم پر کم سن ہوں گی جو اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ام المومنین ہے، اللہ ان کے مراتب ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کی تقوی اور پرہیزگاری اور جو ان کی طہارت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی امت کے ہر بندے اور بندی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طہارت اور وہ پاکیزگی، اور جو زنا سے بچنے کی، چاہے وہ آنکھوں کا ہو، کان کا ہو، ہاتھ کا ہو، ہر قسم کی فحش اور برائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن پاک دامن عورتوں کی اور مردوں کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، اور ہمیں بھی ہر قسم کی برائی، فتنے، فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کسی سے حسن ظن رکھیں، کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور کسی کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم بغیر تحقیق کے اس بات پر یقین نہ کریں، الا یہ کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو تو بھلے ہی اس پر ہم یقین کر لیں، لیکن بری بات پر جب تک یقین نہ کریں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگر دیکھ بھی لیں تو پھر اس کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ ہم بھی پردہ پوشی چاہتے ہیں، جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی جو مغفرت ہے اس کا تو بڑا خواہاں ہوں، بڑا طلبگار ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ تب تو تم کو خیر کرتے رہنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لیسن ہے اس، مطلب اس چھوٹے سے واقعے میں بہت بڑے بڑے لیسن ہیں، کہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کتنا بڑا اعلیٰ ظرف ہوگا ان کا، کہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کتنا بڑا اسکینڈل اٹھایا اور اتنا اس کو ہائیک کیا، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی ایک آیت آتی ہے، نازل ہوتی ہے، فوراً اس پر لبیک کہتے ہیں، عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں، اگر ہمارا کسی سے پرسنل گرج ہے، اگر ہمارے دل ان سے پھٹ چکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی آیت آ جائے، کوئی ہمارے بڑا سمجھانے والا ہو جائے، ہم نے نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے۔ ہم اپنے انا کے پیچھے اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں، ہم اپنی یہ جو میں ہے نا اس کو مارتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، کہ اتنا بڑا معاملہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر کیا کہا کہ نہیں نہیں، میں تو اپنے رب کی مغفرت کا خواہاں ہوں، تو میں تو کیا کروں گا، حضرت مسا کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوکی کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب زندگی بھر میرے دم رہنے تک کیا کرتا رہوں گا، میں ان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ تو سوچے کتنا بڑا عزم، اسی وقت فوراً قسم اٹھائی اور ان کا کبھی پھر جو معاوضہ تھا بند نہیں کیا۔ تو یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرتا بھی ہے لیکن اللہ رب العزت ہم سے صلہ رحمی چاہتا ہے، تو ہم اللہ کی خاطر کریں،
کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ جو بندے کے ساتھ سلوک ہوا وہ کرے گا بندہ، اللہ رب العزت اس کے ساتھ وہ کرے گا۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور کسی کو معاف کرنے میں کبھی بھی دیر نہ لگائیں، کسی کو معاف کر دیں تو پھر اس کے بعد دل سے وہ بات نکال دیں۔ ہم بھی اللہ سے یہی بات چاہتے ہیں نا کہ اللہ جب تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ریکارڈز تک نکال دے، تو عفو کر، درگزر کر کے، اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے اور ہم نے اس کی معافی مانگ لی تو اللہ اب اس کو یاد بھی مت رکھوا، کسی کو گواہ بھی مت رکھ اس چیز پر، لوگوں کو نہ، ہمیں بھی بھلوا دے وہ چیز جو ہم نے گناہ کیا تھا۔ تو ہم تو اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو وہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے، بڑا ٹیمپرری سا ہوتا ہے، کیسے، اتنا عارضی کہ وہ جب وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی بات پھر سے اگر نکل آئے تو ہم پھر سے وہ پچھلے سارے جو چٹھے ہوتے ہیں وہ نکال کر سامنے پیش کر دیتے ہیں، دیکھو تم نے جب میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ موقع پر تم نے یہ کیا تھا، تب بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اب بھی پھر معاف کر دیا میں نے، تمہارے ساتھ کتنی مرتبہ یہ کروں۔ تو یعنی یہ معاملات ہم کیا کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، جب کسی کو معاف کر دیں تو پھر اس کو بھول جائیں، کبھی بھی پھر اس چیز کو اپنی زبان پر نہ لائیں، کیونکہ ہم جو معاملہ اللہ سے چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں، اللہ رب العزت پھر ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ تو صرف مغفرت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ستاری والی جو صفت ہے اللہ کی، پردہ پوشی والی، تو پردہ پوشی بھی رکھنا سیکھے۔ تو ہم آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک دیتے ہیں کہ آج آپ لوگوں نے سنا، اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر ایک مرتبہ ریکارڈنگ سن لیجئے، اور آپ کو کیا کیا لیسنز اس میں ملے، ہر ایک جملے کے بعد آپ اس پر غور و فکر کریں، اور آپ نے اس پورے واقعے میں کیا کیا سیکھا وہ آپ شارٹ پوائنٹس بنا کر لائیں انشاءاللہ۔ کل ہم جلدی جلدی وہ پوائنٹس آپ جو ہے چیٹ میں لکھیں گے تو ہم وہ سارے پوائنٹس ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو چیز ریپیٹیڈ ہوگی وہ نہیں کریں گے، جو آپ لوگوں نے ایک ایک مرتبہ اگر کسی نے وہ لکھ دیا ہوگا تو پھر آپ ریپیٹ نہیں کرنا ہے، وہ سارے پوائنٹ جو آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ نے کیا سیکھا، ایک بھی اگر نصیحت آپ نے سیکھی ہے آج کی اس واقعے سے تو اس چیز کو لکھ کر لائیں، کل انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیکاز وی آر ناٹ ہیئر فار جسٹ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کے لیے نہیں ہے، ہم اصل میں اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، ہم اپنا پیوریفیکیشن چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر شعور بیدار کریں، ہم صرف لوگوں کے واقعات یا لوگوں کے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سننے کے لیے نہیں جمع ہوتے ہیں نا، اس سے ہماری زندگیوں میں کیا اثر ہوتا ہے، کتنی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تو آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے تو سب لوگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ، ہم ہوپ فلی آپ سب کر کے آئیں گے وہ ہوم ورک، تو کر کے آئیں انشاءاللہ، پھر ہم لوگ کل ڈسکس کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔